بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ایمان کے چیپٹر پر کچھ گفتگو احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ آج ہم تھوڑی گفتگو اسلام کے حوالے سے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تعریف کیا فرمائی ہے، اور اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی جو حقیقی اور اصل تعلیمات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے، جن کے بغیر، جن کو سمجھے بغیر ہم مسلمان صحیح طور پہ نہیں ہو سکتے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتا ہے، تو وہ بندہ اسلام کی دہلیز میں، اسلام کی عمارت میں ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو جب وہ اسلام کی دہلیز میں آ جاتا ہے، اسلام کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسے جو سب سے پہلے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ پہلے کیا تھا اور اب اس کی زندگی کس طرح ہوگی۔ تو اسلام کے حوالے سے جو احادیث پاک، کچھ احادیث پاک منہاج السوی من احادیث نبوی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے جو کتاب مرتب کی ہے حدیث پاک کی، اس میں سے پڑھ کر ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پہلے ہم نے ایمان کا چیپٹر پڑھا اور اب اس میں ہم اسلام کا چیپٹر پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسلام اور ایمان اور پھر اس کے بعد احسان آئے گا، وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، اور یہ تینوں چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پھر مومن بھی کہلاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بندگی اور جو عبادت ہے وہ حقیقت جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنی بھی ضروری ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھے بغیر ہم ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے کہ شہادتی لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی چیز اسلام کو اپنانے کے لیے شہادت دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلی چیز ہے جو مسلمان ہونے کے لیے، جو اسلام میں انٹر ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور جب بندہ سمجھ جائے کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کو کلمہ طیبہ بولتے ہیں عرف عام میں، تو اس کے اندر جب بندہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک بندہ غیر مسلم تھا، تو جب اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس نے اللہ کو اللہ مان لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اب اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اب اس کی زندگی آج سے پہلے کیسی تھی اور آج کے بعد جب اس نے کلمہ پڑھا اس کے بعد کیسی ہوگی،
ان ساری چیزوں کو ان ڈیٹیل جاننا اور ان کو پھر اپنا لینا اسلام کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاۃ، وہ نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنا یہ دوسری چیز ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسری چیز ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ والحج، اور حج ادا کرنا یہ چوتھی چیز ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچویں چیز ہے۔ اور متفق علیہ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسلام کی ڈیفینیشن کو کلیئر کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یعنی اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 پلرز پر، 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی پلر یا ایک بھی ستون ہم گرا دیں گے یا اس کو قائم نہیں کریں گے تو پھر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہے گی۔ اور اس میں پہلی بات کلمہ طیبہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے برحق سچے اور آخری نبی ہونے کی دلالت کر گواہی دینا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ یہ اس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ جب بندہ کلمہ طیبہ ابھی نہیں پڑھا ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، وہ کسی اور مسلک پر اور مذہب پر اور دین پر ہوتا ہے اور کسی نظام زندگی کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے، جب اس میں سے اس نے اسلام کو حق جانا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اب جو کچھ وہ پہلے کرتا تھا، جس انداز کے ساتھ وہ زندگی پہلے گزارتا تھا، اب وہ ساری کی ساری فنش ہو گئی۔ اب اس کی زندگی پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہا۔ اب سارے کا سارا اختیار اس کی ذات پر اللہ رب العزت کا آ گیا۔ جس ذات کو، جس ہستی کو اپنا معبود مانا، اس کا اختیار اس کی ہستی پر، اس کی شخصیت پر ہوگا۔ اب جس سے پہلے کسی کو اپنا رہبر، کسی کو اپنا رہنما، کسی کو اپنا قائد، لیڈر، جو کچھ بھی مانتا تھا، اب وہ اس کو نہیں بلکہ اس کی جگہ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا مرشد، اپنا پیر، اپنا ہدایت دہندہ، سارا کچھ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کو ایک مان لیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور آخر الزمان نبی مان لیں گے تو پھر بندہ مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی پر اس کا اپنا اختیار ختم ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کا اور کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پہلے میں جو بھی تھا، لیکن آج کے بعد میں جو کچھ پہلے تھا وہ نہیں رہوں گا، بلکہ جو کچھ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے چاہے گا، جو کچھ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے تقاضا کرے گا، اب میری لائف، اب میرا وے آف لیونگ، اب میرا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی گزارنا، معاش کمانا، شادی بیاہ، زندگی کا ہر عمل اب میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کر، اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دے کر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے کی شہادت دے کر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، اس کا وے آف لیونگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، اور اس نے پہلی ہی اپنی ڈگر پر وہ قائم رہا ہے، تو اس نے کلمہ پڑھنے کا حق، کلمہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ مسلمان ظاہراً زبان کی حد تک تو ہوا ہے، مگر اصلاً وہ اسلام کی طرف ابھی نہیں پلٹا۔ اسلام کی طرف پلٹنے کے لیے اسے کلمہ اپنی پوری پچھلی زندگی کو، سابقہ لائف کو خیر باد کہنا ہوگا اور نئے انداز کے ساتھ مسلمانوں والی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ مسلمان، کامل مسلمان بنے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ اسلام کے اندر، اسلام کی دہلیز کے اندر، اسلام کی عمارت کے دروازے کے اندر تو آ گیا ہے،
مگر وہ اسلام کی بلڈنگ کے اندر داخل نہیں ہوا، وہ باہر کھڑا ہے، دروازے پر کھڑا ہے۔ اور دوسری بات، شہادت کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم ترین فرض بندے پر عائد ہوتا ہے، مسلمان پر عائد ہوتا ہے، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اور اگر گویا کہ بندہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان بھی لیتا ہے، اقرار بھی کر لیتا ہے، اور پھر جو پہلا فرض بندے کے اوپر نافذ ہوتا ہے وہ ادائیگی نماز ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس پر پہلا فریضہ ادا حکم جو ہوتا ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور نماز کی ادائیگی کو اپنے اوپر فرض اور لازم نہیں سمجھتا اور اس سے لاپرواہی کرتا ہے، عملاً لاپرواہی کرتا ہے، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، یا اس کی توجہ ہی کبھی نماز کی طرف نہیں جاتی، تو اس نے اسلام کلمہ پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے برحق ہونے کی تصدیق کی، مگر وہ اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ وہ سارا کچھ اس نے مانا ہے، لیکن ماننے کے باوجود نہیں مانا ہے۔ اور اگلی چیز کہ اعطاء زکوٰۃ، اگر اللہ پاک نے اسے مال دیا ہے کثرت کے ساتھ، تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ادا کرے۔ مسلمان کا، مومن کا جہاں اپنی ذات پر حق ہے، اسی طرح اس کا معاشرے پر اور دوسرے اہل اسلام پر بھی فرائض اس کے حقوق ہیں، معاشرے کے اس پر فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھ کر نماز ادا کرنے کے باوجود زکوٰۃ کا فریضہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک پلر گرا دیتا ہے، اور تیسرا جو پلر ہے وہ حج ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ پاک نے اس کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے حاضر ہو، اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو وہاں مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور اس پر خرچ کرنا پیسے کا ضیاع اور دولت کا ضیاع سمجھتا ہے، تو پھر اس نے کلمہ پڑھا، نماز ادا کی، زکوٰۃ بھی دی، لیکن حج ادا نہ کر کے اس نے اسلام کے ایک پلر کو، اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا۔ اور 5واں جو ستون ہے وہ صوم رمضان کا مہینہ آئے تو وہ بندہ مومن مسلمان جو ہے وہ اپنی رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اور اگر وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو جانتا بھی ہے کہ کلمہ جس نے پڑھا ہے اس پر روزے فرض ہیں، کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے اس پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اور پھر روزے رکھنا بھی فرض ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے باوجود، وہ ان کی اہمیت کو جاننے کے باوجود، اللہ رب العزت کا حکم سمجھنے کے باوجود، وہ اگر اسلام کی ان 5 چیزوں کو اپنانے میں قاصر ہے یا اس کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی، تو گویا کہ اس نے مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، اس نے اپنی کلمہ پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، اور اس نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کیا ہے، مگر ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق کی اس نے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ اگر ضرورت محسوس نہیں کرتا ایک بندہ، تو اسے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے باوجود، اسلام کی عمارت کے اندر آنے کے باوجود بھی وہ اسلام کے حقوق جو اس پر، فرائض جو اس پر عائد ہوتے ہیں، ان کو وہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا۔ تو ہم نے یہاں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پر کہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا فالٹ تو نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم قرار دیا، لیکن ہم اس کو ادا نہیں کر رہے۔ یعنی کلمہ پڑھنا، یہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ کو پڑھنا، پھر اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کی طرف سے جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو سمجھنا، اور اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کلمے کے مطابق بنانا، یہ اصل کام ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نماز کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے پورے حقوق و فرائض کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی ہماری طہارت کامل ہو، ہماری
جگہ کا عمل ہو، ہمارے الفاظ اچھے ہوں، ہماری وقت پر ہم ادا کریں، باقی سارے فرائض جتنے نماز کے ہیں ان کو پوری طرح ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، صف کے اندر صحیح طرح کھڑے ہونا سیکھیں، اور دوسروں کو نماز کی طرف بلانا سیکھیں۔ نماز کا قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر اللہ پاک نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو مال و دولت کا اسے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سارے کا سارا مال و دولت اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا ہے، یہ اس کا صرف سارا اپنا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور لوگوں کا حق ہے، حصہ ہے، جو اللہ پاک نے اسے دیا ہے تاکہ وہ ان کو پلٹا دے، ان کو لٹا دے، ان کی امانت ان کو دے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور چوتھی چیز حج ادا کرنا ہے کہ اگر اللہ پاک نے اسے توفیق صاحب ثروت بنایا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ فرض حج کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کا فریضہ بھی ادا کرے۔ اور رمضان المبارک کے روزے آئیں تو یہ وہ ان کو روزوں کو بھی رکھے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت سمجھ کر اللہ کی عبادت کے طور پہ اس کو اپنائے، اس سارے عمل کو اپنائے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہ اسلام کے فرائض ہیں جو ہر بندہ مسلمان پر، ہر بندہ مومن پر نافذ ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی ایک اس میں سے 5 بنیادوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ رہا ہے، یا ایک کو بھی اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، تو وہ اسلام کے اندر پورا داخل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے اور دین کو سمجھنے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔